تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، ہر قسم کی ستائش، ہر قسم کے اچھے کلمات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جو رب کائنات ہے، کہ جس کے احسان کے سمندر میں ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز محترم سامعین، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جو ہماری گفتگو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے ہے، حضور کی اخلاق کے حوالے سے ہے۔ یہ اخلاق کریمہ کہ ان اخلاق کریمہ کو دیکھ کر ہم اپنے اخلاق مذمومہ کا رد کریں۔ حضور کی اس گفتگو کو سن کر محبت کی کیفیات میں ڈوب کر اس تقریر کو صرف سننا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اس محبت کی کیفیات میں ڈوب کر وہ جام پی کر اپنے چشم تصور سے حضور کے سراپا کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو حضور کے زمانے میں لے جائیں اور اپنے دل کی آنکھوں سے حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ حضور کا اخلاق کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح بنایا، اللہ تعالیٰ نے عالم نار کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے عالم انوار کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے عالم بشریت کو بنایا۔ ان تمام عوالم کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور جیسی خوبصورت شخصیت پیدا نہیں کی۔ یہ حضور کا کردار، حضور کا اخلاق، جس طریقے سے حضور کا باطنی خوبصورت، اسی طریقے سے حضور کا ظاہری بھی خوبصورت تھا۔ حضور جس طریقے سے اخلاق کے اعلیٰ مراکز پر فائز تھے، اس کی گواہی خود قرآن نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ آپ کے برابر کو کوئی نہیں۔ اور اسی چیز کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ میرے محبوب کی زندگی کو پڑھو، میرے محبوب کی زندگی کو جانو، جو میرے محبوب کا طریقہ ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، فرمایا وہ اپنے اوپر لاگو کر لو۔ یہ نبی کا طریقہ اور یہ نبی کا اخلاق کہ جس کی گواہی خود مشرکین مکہ دیتے رہے، کہ جس کی گواہی خود دشمنوں میں دی۔ اور یہ عربی کا مقولہ ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ گواہی تو وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان سے نکلی ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر آئے اور کہنے لگے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، لوگ اکٹھا ہوئے، کہنے لگے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف لوگوں کا ایک لشکر آ رہا ہے، ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کی تسلیم کرو گے؟ تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہاں محمد، ہم نے کبھی بھی تمہیں جھوٹا نہیں پایا، ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق و امین پایا ہے، اگر تم کہہ دو کہ پہاڑی کے اس پار لشکر جرار آ رہا ہے تو قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضور کا اخلاق تھا، یہ حضور کا کردار تھا کہ جس چیز کی 40 سال سے حضور تعلیم دیتے رہے، 40 سال تک اللہ نے حضور کی زبان اقدس سے نبوت کا اعلان نہیں کروایا، بلکہ کائنات میں انسانیت دکھلائی، کائنات میں اخلاق دکھایا۔ مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور کی انٹیلیجنس نے آ کے خبر دی کہ حضور یمامہ کا گورنر، یمامہ کا جرنیل، یمامہ کا کمانڈر، یمامہ کا تاجور، یمامہ کا سردار گرفتار ہو کے آیا ہے۔ حضور کے حکم سے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ حضور آئے، کہنے لگے یا ثمامہ ما عندک، ثمامہ کیا ہے تمہارے پاس، کہاں ہے تمہاری چودراہٹ، کہاں ہے تمہارا دبدبا، کہاں ہے تمہارا روب؟ سب کچھ حضور کے سامنے پھیکا پڑ گیا۔ ما عندک،
سمامہ کیا حال ہے؟ ہماری طرف تو دیکھو، سمامہ نے اپنا چہرہ اوپر نہیں کیا، کہنے لگے ان تنعم تنعم علی منعم، کہ اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا تو آپ نے ایک عظیم انسان کے اوپر احسان کیا، ہم آپ کو مال و دولت میں تول دیں گے، آپ کو یمامہ کی خوبصورت لڑکی دے دیں گے، اس سے نکاح کروا دیں گے، ان تقتل ذا دمن، اور اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو پیچھے میری پوری قوم ہے جو آپ سے بدلہ لے گی۔ حضور مسکرائے، یہ دھمکیاں دے رہے تھے وہ جرنیل، وہ کمانڈر، وہ عقل سے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور حضور مسکرا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کو اس کو دودھ پلا دو۔ حضور چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر آئے، یا ثمامہ ما عندک، ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر کہتے ہیں وہیں جو پہلے دن بات کہی، دوسرے دن وہیں بات دہرائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی طریقے سے چلے گئے۔ تیسرے دن حضور آئے، جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ ثمامہ کہتا ہے واللہ، کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں باخدا آپ سے بدصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ حضور کو الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل کا کیا حال ہوگا؟ وہ غیظ و غضب میں ہوگا، وہ فاروق اعظم کا کیا حال ہوگا؟ لیکن حضور کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ کہا کہ ثمامہ کو کھولو اور ثمامہ کو عزت کے ساتھ یمامہ واپس کر دو، اس کو واپس چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ثمامہ کو چھوڑا قید سے رہائی کرنے کے لیے، ہم نے مسجد نبی سے باہر اس کو روانہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے کہ اتنے میں ثمامہ واپس بھاگتے ہوئے اور سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کس چیز نے حضور کے اخلاق نے، حضور کی تلوار نے نہیں، حضور کے اخلاق نے ان کے دل کو فتح کیا۔ اور جتنے بھی حضور نے غزوے لڑے، جتنی بھی جنگیں لڑی، تو حضور نے ڈیفنس کے لیے لڑی ہیں، دفاع کے لیے لڑی ہیں، کبھی حضور نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی حضور کے بارے میں نہیں سنا کہ حضور نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، کہ حضور نے کسی کو اف تک کہا ہو۔ سیدنا انس کہتے ہیں خدمتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، ولا قال لی اف، حضور نے مجھے ان 10 سال میں کبھی بھی ایک اف تک نہ کہا، اف تک نہ کہا۔ پھر فرمایا کہ حضور نے، یہ تو اف کی بات ہے، کبھی حضور نے، میں نے حضور کے کئی کام نہیں کیے تھے، چھوٹا تھا، بچہ تھا، حضور نے کبھی بھی نہیں کہا کہ لما صنعتا اللہ صنعتا، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے، حضور نے کبھی بات نہیں کی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی طریقے سے لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تو میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم آج کام کروں گا ہی نہیں، اور کہتے ہیں اسی طریقے سے دل میں یہ بھی تھا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، ان کا کام ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، بچوں کے کھیل میں بھی مشغول ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضور پوچھتے ہیں کہ انس کہاں ہے؟ تو بتایا گیا انس تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور ہے، حضور نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، میں ڈر گیا، اب حضور مجھے ماریں گے، اب حضور مجھے ڈانٹیں گے۔ کہتے ہیں جب میں نے گردن موڑ کے حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے اور کہا یا انیس، اب دیکھیں کتنا پیارے الفاظ، غصہ بھی نہیں کیا، فرمایا یا انیس، انس کو کہہ رہے ہیں یا انیس۔ اور عربی کے اندر کسی لفظ کو اس کو صغیر کہا جاتا ہے، یعنی کسی لفظ کو جسی طریقے سے اسد سے اسید ہے، قتل ایسی سے قتیل ہے، تو اسی طریقے سے فرمایا یا انیس، یعنی اے چھوٹے انس تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں آقا ابھی میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حضور کا اخلاق تھا کہ آج جس کی گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ برنارڈ شاہ ایک کرسچن اسکالر ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد جیسی شخصیت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور ایک انگریز نے جب کتاب لکھی 100 عظیم آدمی، وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس نے سب سے اوپر، سب سے پہلی شخصیت جو رکھی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بعد میں رکھا ہے، پہلے رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنے نبی کو بعد میں رکھا ہے، دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا اخلاق تھا۔
سعد بن ہشام آتے ہیں، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہتے ہیں ام المومنین میں سعد ہوں، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اماں عائشہ نے پوچھو سعد کیا پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اماں یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ اماں فرماتی ہیں کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی میرے حضور کا اخلاق ہے۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھو، فرمایا کہ یہ میرے حضور کی گفتگو کرتا ہے، میرے حضور کی مداح کرتا ہے، میرے حضور کی تعریفات میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ ہے قرآن۔ حضور تشریف فرما ہے، ایک اعرابی باہر سے آیا، مسجد میں آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ غصے سے اٹھے، صحابہ نے روک دیا، کفا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کے بھی ان کا علم حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ماہر نفسیات تھے، حضور نے کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دو۔ کیوں؟ حضور کو پتہ تھا کہ پیشاب کے بیچ میں اگر کسی کو رکوایا جائے تو انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ وہ شخص مسجد کے اندر، وہ بھی مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر رہا ہے، تو حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا، کفا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ حضور نے بلایا اور پیار سے کہا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو قرأ القرآن، یہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس اعرابی نے ہاتھ اٹھائے، کہتے ہیں اللہ مجھ پہ اور محمد پہ رحم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی وسیع رحمت کو تو نے دو بندوں پر کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے علاوہ سارے مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، ایک آپ ہی تو ہیں جو رحیم و شفیق ہیں۔ یہ حضور کے اخلاق تھے، اور یہ اخلاق ایسی چیز ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ حضور کے اخلاق، اسی چیز کا ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ اس حضور کے اخلاق کو اپناؤ۔ جو حضور نے اخلاق اپنائے ہیں، ان حضور کے اخلاق کے اس کے نقش قدم، اسی چیز کا تو قرآن نے کہا ہے فیکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی زندگی تمہارے اندر اسوہ حسنہ ہے، نبی کی زندگی تمہارے اسوہ حسنہ ہے۔ حنین کے موقع پر حضور واپسی پہ تشریف لا رہے ہیں، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک اعرابی حضور کے پاس آیا، اس نے حضور کو دھکا دیا اور ببول کے درخت کی طرف حضور کو دھکا دے کے کانٹوں کی طرف پھینک دیا۔ پھر حضور کے گلے کے اندر اس نے کپڑا ڈال کے کھینچنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی قسم ہم آج بھی اسی طریقے سے ہمیں یاد ہے کہ ایسے دیکھ رہے ہیں حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں صحابہ اٹھے غصے سے اس اعرابی کو مارنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ کرنے دو اس کو جو کرنا ہے۔ کہتا ہے محمد ہم نے سنا ہے تمہارے پاس بڑا مال ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو حضور علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، نہ ہی حضور اس کے کوئی قرض دار تھے۔ حضور نے کہا تعطی شیئا تعطی شیئا، یہ جو کچھ مانگتے اس کو عطا کر دو، مال غنیمت میں سے جو کچھ ہے اس کو دے دو۔ وہ حضور کی گردن پہ کپڑا رکھ کے اس طریقے سے دبا رہا ہے کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ یہ اخلاق کریمہ تھے، اور یہ اخلاق کریمہ صرف باہر کی حد تک نہیں تھے، بلکہ یہ نبی کی تعلیم ہے کہ جس طریقے سے ہم دوستوں میں، احباء میں، باہر اپنے کارکن میں، اپنے ساتھیوں میں اچھے اخلاق پیار سے پیش آئیں، فرمایا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ گھر میں کیا اخلاق تھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ حجرے میں بیٹھی ہوئی ہوں، سودا رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ، کہتے ہیں کہ ہمارے حجرے میں سالن لے کر آئیں۔ سالن جب لے کر آئیں تو کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی شرارت سوجی، تو میں نے سالن میں ہاتھ ڈالا اور سودا کے چہرے پہ لگانا شروع کیا، تو سودا نے بھی وہیں سالن میں ہاتھ ڈالا اور میرے چہرے پہ لگانا شروع کیا۔ حضور دیکھ کے ہمیں مسکرا رہے تھے۔ یہ حضور کا اخلاق تھا۔ یہ گھر میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کی محفل میں ہم بڑے کہکے لگاتے ہیں، جس طریقے سے جس انداز سے ہماری محفل دوستوں کے اندر جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا ہی خراب ماحول اپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ عائلی زندگی ہے، یہ خاندانی زندگی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط طریقے سے مربوط کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا سہنا گھر میں دیکھیں۔
کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا